रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। जिसने बिखरी हुई कौम को एक जा मुत्तहिद कर दिया, जिसने बिखरी हुई कौम को एक जा मुत्तहिद कर दिया। जिंदगी जिनकी दुश्वार थी, उनको जीने का ढंग दे दिया। काफिले हक के रुकते नहीं, चलते रहना मेरे हमनशीं। काफिले हक के रुकते नहीं, चलते रहना मेरे हमनशीं। काफिले हक के रुकते नहीं, चलते रहना मेरे हमनशीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। ये ज़मीनी जो है फासले, जल्दी ही अब सिमट जाएंगे। ये ज़मीनी जो है फासले, जल्दी ही अब सिमट जाएंगे। कायद अल्ताफ खुशियाँ लिए, शान से जब वतन आएंगे। जगमगाएगी हर एक जमीन, एक दिन होगी फतह मुबीन। जगमगाएगी हर एक जमीन, एक दिन होगी फतह मुबीन। जगमगाएगी हर एक जमीन, एक दिन होगी फतह मुबीन। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। छुप न पाएगा बातिल कहीं, मुत्तहिद है मकानों मकीन।
نہ پائے گا باطل کہیں، متحد ہے مکانوں مکین، فکر الطاف جانا فرین، اور خدا پر ہے اپنا یقین۔ قوم کی جرتوں کا امین، ہر نوا جس کی جاں آفرین، قوم کی جرتوں کا امین، ہر نوا جس کی جاں آفرین، قوم کی جرتوں کا امین، ہر نوا جس کی جاں آفرین۔ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، اور خدا پر ہے اپنا یقین۔ قوم کی جرتوں کا امین، ہر نوا جس کی جاں آفرین، قوم کی جرتوں کا امین، ہر نوا جس کی جاں آفرین، قوم کی جرتوں کا امین، ہر نوا جس کی جاں آفرین۔ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں، یوں تو دنیا میں رہبر بہت، اس کے جیسا کوئی بھی نہیں۔ اپنے رہبر پہ رکھنا یقین، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں، تم نہ بھٹکو گے رستہ کہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 4 جولائی 2020 یعنی جولائی 4 2020 وی آر الطافسٹ اپنے 53ویں پروگرام کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہے۔ سب سے پہلے قائد سندھ محترم جناب الطاف حسین بھائی کو آداب، اور قائد سندھ جناب الطاف حسین بھائی کے دنیا بھر میں کروڑوں چاہنے والوں کو السلام علیکم۔ اور ساتھ ساتھ 4 جولائی کی مناسبت سے یونائٹڈ اسٹیٹ آف امریکہ، امریکہ کے آزادی کے دن انڈیپینڈنس ڈے پر امریکی عوام کو، امریکہ کے چاہنے والوں کو، امریکہ کے خیر خواہوں کو آزادی کا دن مبارک ہو۔ اور ہم یعنی کہ سندھو دیش کے رہائشی، سندھ کے رہائشی، آزادی کے متوالے، آزادی کے خواہش مند، آزادی کی راہ میں سب کچھ نچھاور کرنے والے ابھی تک آزادی کی تلاش میں ہیں۔ ہم بلا تاخیر اپنے پروگرام کے موضوع کی طرف، لیکن اس سے پہلے ایک وضاحت کہ ہم نے اپنا آج کا پروگرام جو ہمارا ایک نارمل ٹائم ہے، جو روٹین ٹائم تھا، جو ہمارے بیشتر پروگرام ایک جو کراچی وقت کے مطابق، سندھ وقت کے مطابق رات 11 بجے شروع ہوا کرتے تھے، آج ہم نے کچھ جلدی منعقد کیا ہے، تو اس کے لیے ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں۔ اور ساتھ ساتھ آج کے پروگرام کا جو خاص موضوع ہے، گزشتہ روز 3 جولائی 2020 کو قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے اپنے لیکچرز کے سلسلے کا دوسرا حصہ یا دوسری قسط براہ راست خطاب فرمائی تھی، جس میں تاریخ کے حوالے سے اور علامہ اقبال کے حوالے سے بالخصوص گفتگو کی تھی، اور وہ حوالے، وہ ثبوت، وہ شواہد پیش کیے تھے جو اب تک مجھ سمیت کہنا چاہیے کہ کروڑوں لوگوں کو نہیں معلوم تھے، نہیں بتائے گئے تھے، نہیں دکھائے گئے تھے۔ اور قائد تحریک الطاف حسین بھائی نے چیلنج کیا ہے کہ اگر کوئی بھی آ کے اس کو چیلنج کر سکتا ہے اور آ کے بتا سکتا ہے کہ یہ غلط ہے، تو پھر اس پہ مطلب بھرپور ڈیبیٹ ہو سکتی ہے۔ قائد تحریک کا یہ چیلنج ماضی کی طرح ہمیں یقین ہے کہ کسی نے بھی نہ کوئی قبول کرے گا، نہ کوئی مقابلے پر آئے گا، کیونکہ الطاف حسین بھائی نے کبھی بھی کوئی بات غلط نہیں کی، جھوٹ نہیں کی اور مبہم نہیں کی، واضح دو ٹوک الفاظ میں
اور اس مرتبہ تو الطاف حسین بھائی نے ایسے ثبوت پیش کیے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا، جسے کوئی بھی آج کا طالب علم اپنے موبائل فون سے گوگل پہ سرچ کر کے چیک کر سکتا ہے۔ الطاف بھائی نے جو حوالے دیے ہیں، جو سورسز دیے ہیں، اس کے مطابق وہ تمام چیزیں بالکل ایتھنٹک ہو جاتی ہیں۔ میں اپنے پروگرام کی شرح کا تعارف کراتا چلوں۔ ایم کے ایم یو کے سے ہمیں سہیل خانزادہ بھائی جوائن کر رہے ہیں، اور ایم کے ایم امریکہ سے یوسف سعید بھائی نے ہمیں جوائن کیا ہے، اور ہمیں رابطہ کمیٹی کی طرف سے رابطہ کمیٹی کے رکن ارشد حسین بھائی ہمیں جوائن کریں گے۔ یہ ہمارے آج کا پینل ہے۔ تو آئی ٹی کی ٹیم سے گزارش کروں گا کہ الطاف بھائی کے خطاب کے لیکچر کے کچھ کلپس آپ ہمیں شروع کے چند کلپ دکھائیں گے، تاکہ پھر ہم سہیل بھائی سے اپنی بات کا آغاز کریں گے۔ اس کے بعد ہم دوبارہ کلپ دکھائیں گے، دوسرے کلپ دکھائیں گے، اس پہ پھر ہم یوسف بھائی اور ارشد بھائی سے بات کریں گے۔ آئی ٹی کی ٹیم سے گزارش کہ پلیز وہ کلپ دکھائیں گے۔ ہندوستان کی لڑاکا فوج یعنی برطانوی سلطنت کی قائم کردہ انڈین فوج میں 56 جس میں مسلمانوں کی آبادی ہے پنجاب میں 56%، تو ہندوستان کی جتنی لڑاکا فوج ہے اس کا 54% موجودہ پنجاب کے لوگ فراہم کرتے ہیں۔ اے مہاراج برطانوی سلطنت، ملکہ سلطنت، انگریز سرکار، ہم پنجابی پیش کرتے ہیں۔ یہ خطبہ الہ آباد میں کہا تھا انہوں نے، پڑھ لیجئے گا۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر انڈیا میں گورکھاز جو ہیں ان کو نکال بھی دیا جائے 19,000، تو پنجاب کا حصہ تمام ہندوستانی فوج کا 62% ہو جاتا ہے، جن کی بدولت وہ تمام ہندوستان کو غیر ممالک کی چیرہ دستیوں سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ مجھے یقین ہے کہ وفاقی حکومت کے قیام کی صورت میں مسلم وفاقی ریاستیں ہندوستان کے دفاع کی خاطر غیر جانبداری بری و بحری فوجوں کو قائم کرنے کے لیے بخوشی رضامند ہو جائیں گی۔ مجھے کامل یقین ہے کہ ہندوستان کے وفاق پر مبنی ایک غیر جانبدار ہندوستانی فوج کا قیام میں مسلمانوں کی حب الوطنی میں اور اضافہ ہوگا، اور وہ برطانیہ کے بہت زیادہ معاون و مددگار ثابت ہوں گے۔ مجوزہ ریاست میں مذہبی حکومت قائم نہیں ہوگی۔ یہ ایک ایسی ریاست ہوگی جس میں شرح سود پر کوئی پابندی نہیں ہوگی۔ یہ علامہ اقبال کہہ رہے ہیں۔ اس کا میں چیلنج دیتا ہوں پاکستان کے تاریخ دانوں کو کہ میری اس بات کو غلط ثابت کریں جو میں کہہ رہا ہوں۔ اب یہ جو پاکستان کی آئی ایس آئی اور آئی ایس پی آر کا نشر و اشاعت کا جھوٹوں کا جو شیطانی کنبہ ہے، اس کا سب سے بڑا سردار شیطان آئی ایس پی آر اور فوج کا ہمیشہ تعلقات عامہ معلومات فراہم کرنے کا ادارہ رہا ہے۔ باقی تو آئی ایس آئی، ایم آئی، فوج، ان کے پٹھو جو ہیں زرخرید صحافی، اینکر پرسنز، لکھاری، وہ ان کا کام چلاتے رہتے ہیں۔ پہلے ٹی وی ریڈیو نہیں ہوتا تھا تو اخبارات میں مضامین کی شکل میں، اب آدمی تحقیق کرے تو کہاں جائے؟ آج جیسی سہولت تو تھی نہیں کہ آپ کے ہاتھ میں موبائل فون ہیں۔ میرے پاس موبائل فون نہیں ہے۔ یہ موبائل فون، یہ جو موبائل فون ہوتا ہے، یہ موبائل فون ہوتا ہے، تو یہ موبائل فون جو ہے یہ آپ کی جیب میں ہے، پوری دنیا کی تاریخ اس میں ہاتھ میں ہے۔
تمہیں آپ سندھی مہاجر کی تفریق میں آ کر بلکہ ایک دوسرے کو تسلیم کر کے اردو بولنے والے سندھی مستقل باشندے ہیں. جینا مرنا دفن ہونا پیدا ہونا اسی زمین پر ہے. ان کی لاش کسی اور جگہ نہیں جاتی. وہ جو کماتے ہیں اس کا منی آرڈر کسی اور صوبے میں نہیں جاتا. لہذا جعلی قوم پرستوں کی اور وفاق کی جو پارٹیاں سندھ سے تعلق رکھتی ہیں وہ سب ایجنٹ ہیں. ذوالفقار علی بھٹو شہید سے لے کر، شہید میں اس لیے کہتا ہوں کہ وہ فوج کا ایجنٹ تو تھا. فوج کی گود میں ایوب خان کا بیٹا تھا، وہ بنا ہوا منہ بولا. ذوالفقار علی بھٹو شہید ایوب خان کو ڈیڈی کہتے تھے. ڈیڈی ڈیڈی ڈیڈی. تو لیکن اسی فوج نے جن کے وہ فوجی 93,000 قیدی انڈیا سے لایا، اسی فوج نے ان کو لٹکا دیا. تو اے سندھیوں، تم کتنے ہی ایجنٹ بن جاؤ پنجاب کے بلوچوں، مہاجروں، اردو بولنے والے سندھیوں، تمہیں پنجاب کے لوگ استعمال کر کے سولی پہ لٹکائیں گے. یہ ہے وتیرہ پنجابیوں کا، جو آج کا وتیرہ نہیں ہے. میں تاریخ بتاتا ہوں کہ تمام ناکامیاں جتنی ہندوستان کی حکومتوں کی برطانوی سلطنت کے ہندوستان میں داخل ہونے کے بعد ہاری گئی ہیں. ہندوستان کے لوگوں نے جو جنگیں ہوئی ہیں اس میں جو ہار ہوئی ہے، اس میں ہروانے میں موجودہ پنجاب کے لوگوں کا بڑا پہلا نمبر رہا ہے، جو آج پاکستان کے. جی سہیل بھائی، سہیل خانزادہ بھائی، آپ نے یہ تین سے زائد کلپ ابھی ہم نے الطاف بھائی کے خطاب کے شروع کے حصے کے منتخب کیے تھے. تو اس حوالے سے آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ اور ہم اپنے ناظرین سامعین اور بالخصوص اپنی یوتھ کو، ملینینس کو، اپنے بچوں کو، ہم قاضی طارق الطاف حسین بھائی کے ایک نظریاتی اور فکری لیکچر کے حوالے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں، ہم اس کو ایک تربیت کا پروگرام کہہ سکتے ہیں، اور اس کو مزید ہم ڈسکس میں اسی لیے لائیں تاکہ ہر کسی کے علم میں آئے. ہم مطالعہ پاکستان جو ہم نے پڑھا ہے اس کو مغالطہ پاکستان کہتے ہیں، اور مغالطہ پاکستان کی جو اب صحیح تشریح ہو رہی ہے وہ الطاف حسین بھائی نے ہمارے سامنے رکھی ہے، جو نام نہاد فلاسفر بنے ہوئے تھے. جی سہیل بھائی. بہت بہت شکریہ رکن الدین بھائی. سب سے پہلے میں محترم قائد تحریک، قائد سندھ جناب الطاف حسین بھائی کی خدمت میں آداب پیش کرتا ہوں. میں یقیناً اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے. اس کے بعد آپ سمیت آپ کے جو گیسٹ ہیں، جس میں ارشد حسین بھائی ہیں، ڈپٹی انفارمیشن سیکریٹری MKM، ان کو، اور یوسف سعید بھائی کی خدمت میں آداب. آپ کے اس پروگرام کو جو 53واں پروگرام ہے 53، جو یہ ایپیسوڈ ہے آپ کی اس کے وی الطاف لسٹ کا، اس پر ان کو دیکھنے والوں کو، ایک ایک ناظرین کو، ایک ایک ناظر کو میری طرف سے السلام علیکم، آداب. جیسا کہ ہم سب نے الطاف بھائی کی کل کی اسپیچ سنی. الطاف بھائی کی اسپیچ جو تھی وہ یوں سمجھ لیے کہ سچ کا ایک ایسا پنڈورا باکس تھی کہ جس کے کھلنے پر ہم پر حیرت کے پہاڑ ٹوٹے، اور اس سچ کے پنڈورا باکس کے کھلنے پر پنجابی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر گولہ باری ہوئی. یعنی کہ ہم تو حیرت اور شجدہ رہ گئے، لیکن پنجابی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر وہ ایک قسم کے گولہ بارود کی طرح برسے ہیں. وہ کل کی جو بھائی کی اسپیچ تھی، اس میں ایک چیز رکن الدین بھائی، میں آپ کے پروگرام کے دیکھنے والے جو بھی ناظرین ہیں
ان کی خدمت میں یہ چیز میں رکھنا چاہوں گا اسی بھائی کی اسی اسپیچ کے حوالے سے کہ جتنے بھی اس طرح کے جو لوگ ہیں جن کے نام کو پاکستان کی جو پنجابستان بن چکا ہے اس کی تاریخ سے جوڑا جاتا ہے، ان میں مجھے کوئی ایک ایسا نام دکھا دیجئے اس تحریک، یا یوں سمجھ لیجئے کہ جو سیاسی تحریک ہے، میں آزادی کی تحریک کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو پاکستان کی سیاسی تحریک ہے اس حوالے سے مجھے کوئی ایک نام ایسا بتلا دیجئے کہ جس نام کے آگے یا اس کے بعد سر نہ لگا ہوا ہو، نواب نہ لگا ہوا ہو، سردار نہ لگا ہوا ہو، خان نہ لگا ہوا ہو، یا کوئی ایسا القاب جس سے اس کا سوشل اسٹیٹس عام آدمی سے اوپر نظر آئے وہ نہ لگا ہوا ہو۔ مجھے کوئی ایک اس پاکستان جو فوجستان ہے، پنجابستان ہے، اس کی سیاسی جدوجہد میں کوئی ایک ایسا شخص شامل ہو کہ جس کے ساتھ یہ نام نہ لگا ہوا ہو۔ یہ نام کیوں لگے؟ یہ نام انعام تھے انگریزوں کے، انعام تھے ملکہ برطانیہ کے، تاج برطانیہ کی جانب سے یہ انعام ان کو دیا گیا تھا۔ ایک طرف یہ وہ لوگ تھے جو انگریزوں سے پاکستان بنانے کے لیے انہی کے اشاروں پر انہی کی مراعات لے کر سیاسی جدوجہد کر رہے تھے، اور دوسری طرف جو اس انگریزوں کی غلامی سے آزادی حاصل کرنے کے لیے جو عملی جو مسلح جدوجہد کر رہے تھے، ان میں کوئی ایک نام مجھے بتا دیجیے کہ جس کے نام کے سامنے یا نام کے پہلے کوئی نواب لگا ہوا ہو، کوئی سر لگا ہوا ہو، کوئی سردار لگا ہوا ہو، کوئی خان لگا ہوا ہو، ایسیٹرا ایسیٹرا، کوئی بھی نام نہیں ملے گا۔ وہ سب عام آدمی تھے، سب عام آدمی تھے، عام کارکن تھے آزاد تحریک آزادی کی جدوجہد کے۔ تو یہ ایک نمایاں فرق ہے جو ہماری قوم کو، ہمارے لوگوں کو سمجھنا ہوگا۔ پاکستان بنانے کے لیے انگریزوں نے پوری ایک ایلیٹ کلاس ایک تیار کی اور اس سے وہ جدوجہد کرائی، جس میں علامہ اقبال صاحب سر فہرست تھے۔ وہ سر فہرست اس طریقے سے تھے، اگرچہ ان کا انتقال پاکستان سے پہلے ہو گیا تھا، لیکن انہوں نے چونکہ وہ مسلم لیگ کے سیکرٹری جنرل بھی رہے، انہوں نے مسلم لیگ کو اس کی فارمیشن میں بھی اپنا کردار ادا کیا، اور ملکہ برطانیہ کی خوشامد میں جو انہوں نے نظمیں اور قصیدے کہے ہیں وہ شاید کسی اور نے کہے ہوں اس پاکستان کی سیاسی تحریک کے حوالے سے کسی سیاسی رہنما نے۔ پاکستان کے خواب کو ان سے جوڑا جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا۔ ان کے سگے بیٹے جاوید اقبال صاحب وہ علل اعلان میڈیا پر آ کر اس بات کی نفی کر چکے ہیں کہ میرے باپ نے کوئی ایسا خواب نہیں دیکھا، میرے والد نے کوئی ایسا خواب نہیں دیکھا، یہ ان سے جھوٹ منسوب کیا گیا ہے۔ اب سوال یہ آتا ہے کہ جب بیٹا اپنے باپ سے منسوب، اور جبکہ علامہ اقبال خود یہ کہہ چکے ہیں کہ جناب میں پاکستان کے حق میں نہیں ہوں، یہ نمایاں ہوگی بات جو بھائی نے کل کی سپیچ میں بھی بات جو بھائی نے انکشافات کی ہیں، اور ان کی اپنی بھی یہ مطلب کہ ہے ایکسپٹنس کہ جناب انہوں نے باقاعدہ اس کو ریفیوز کیا، ریجیکٹ کیا کہ ان سے پاکستان کے حوالے سے ان کا نام منسوب کیا جا رہا ہے، کیونکہ وہ تو پاکستان چاہتے ہی نہیں تھے۔ وہ تو ایک ایسی فیڈریشن چاہتے تھے کہ جس کا میجر پارٹ وہ پنجاب ہو، پنجابیز ہوں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ اصل میں گریٹر پنجاب کے، میں ان کو یہ کہہ سکتا ہوں گریٹر پنجاب کے اصل بانی علامہ اقبال صاحب ہی تھے۔ انہوں نے پاکستان یعنی گریٹر پنجاب کا اصل میں خواب دیکھا تھا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب انہوں نے پاکستان کے نام سے بھی ایک علل اعلان علیحدگی اختیار کی اپنے خطوط کے ذریعے،
اور ان کے بیٹے نے بھی جناب وہ اس بات سے انکار کیا کہ میرے والد صاحب نے کوئی ایسا خواب نہیں دیکھا. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کے نام سے خواب پاکستان یا پاکستان کا خواب کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ تو اس سوال کا جواب یہ ہے رکن الدین بھائی کہ پنجابی اسٹیبلشمنٹ جو پاکستان پر روز اول سے قابض تھی، جس کا مین مقصد ہی یہی تھا کہ کوئی ایک ایسا خطہ وجود میں آ جائے اور ہم اس کے اوپر کنٹرول حاصل کر لیں تاکہ علامہ اقبال کا جو ایک گریٹر پنجاب کا خواب تھا وہ شرمندہ تعبیر ہو سکے. تو لہٰذا پنجابی اسٹیبلشمنٹ نے یہ دیکھا کہ ہمیں کوئی ایک پاکستان بننے کے بعد انہوں نے دیکھا کہ جناب قائد اعظم کی وفات کے بعد کہ جو بھی کوئی غیر ملکی شخصیت آ رہی ہے یا ملک کی کوئی بھی ایسی شخصیت جو وزیر اعظم بن رہی ہے، صدر بن رہی ہے یا کسی بھی عہدے پر، جو مطلب کہ یہی دو عہدے تھے پاکستان کی سیاسی تاریخ میں جو بڑے سمجھے جاتے ہیں آج تک، ان پہ براجمان ہونے کے بعد وہ قائد اعظم کے مزار پر حاضری دیا کرتے تھے. باہر سے آنے والی کوئی بھی سیاسی شخصیت، بڑی شخصیت، وزیر اعظم یا صدر لیول کی، وہ جب ملک میں اترتی تھی سب سے پہلے وہ مزار قائد جا کے قائد اعظم کے مزار پر حاضری دیتی تھی، جو اس بات کی علامت ہوتی تھی کہ جناب یہ بانی پاکستان ہے. لہٰذا ان کے پاس یہ حاضری وہ ایک سرکاری اسٹیٹس کے طور پہ رکھی گئی تھی. وہ تو جب یہ سب چیز چل رہی تھی تو پنجابی اسٹیبلشمنٹ نے اور فوجی اسٹیبلشمنٹ نے، پنجابی آئی ایس آئی نے، فوج نے یہ سوچا کہ بھائی یہ سب کچھ کراچی میں ہو رہا ہے، ہمیں بھی تو کچھ چاہیے. تو انہوں نے جناب اپنی سلیبس کی کتابوں کے اندر جو مواد، جعلی مواد، جھوٹا مواد جو داخل کیا علامہ اقبال کے حوالے سے، تو انہوں نے علامہ اقبال کی قبر کو علامہ اقبال کا مزار بنا کر اس کی ایک سیاسی حیثیت بنا دی گئی. اب کوئی بھی شخص جو پاکستان آتا ہے، اسلام آباد سے لاہور آتا ہے، تو وہ پہلی اس کی حاضری علامہ اقبال کے مزار پہ دی جاتی ہے. تو پنجابی فوج اور اسٹیبلشمنٹ کو ایک سیاسی شخصیت مردہ حالت میں چاہیے تھی جس کا ایک مزار سمبولک، ایک مزار اس کا بنا دیا جائے کہ جہاں پر جناب ایک حاضری ہو، جہاں پر لوگ جائیں، کیونکہ وہ پنجاب کو ریپرزینٹ کرتا ہے علامہ اقبال کا مزار. تو اس کے لیے انہوں نے ان کی شخصیت کو جعلی طریقے سے پاکستان کے سلیبس میں داخل کر دیا، اور جیسا کہ آپ نے کہا کہ وہ مطالعہ پاکستان نہیں، مغالطہ پاکستان بن گیا وہ. تو یہ ہے پنجابی اسٹیبلشمنٹ کی سازش، جو انہوں نے علامہ اقبال کو سیاسی شخصیت بنانے کے لیے اپنے گریٹر پنجاب کے لیے ایک سیاسی شخصیت کے طور پر حاصل کر لیا مرنے کے بعد. جبکہ حقیقتیں بھی اور بھی زیادہ کڑوی ہیں. علامہ اقبال نے اپنی زندگی میں قادیانیت سے بہت قریب رہے، اس کا بھی انکشاف الطاف بھائی کر چکے ہیں. حقیقت ہے کسی کو اگر یقین نہیں آئے چیلنج کر سکتا ہے، تو پنجاب کا کوئی بھی لیڈر چیلنج کر دے اور ہم اس چیلنج کو قبول کرتے ہیں. اگر باتیں یہ سچ نہیں ہے تو آئیے بھی چیلنج کر دیں. جو بھی آپ جس ٹی وی چینل کے اوپر چاہیے آئیے مناظرہ کر لیجیے الطاف بھائی سے، تیار ہیں ہم ایک ایک چیز کے اوپر. پاکستان کے قیام سے لے کر علامہ اقبال کی شخصیت تک جو جو لوگ اس کے اندر شامل رہے، ایک ایک کے اوپر کہ جناب یہ کن کے اشاروں پہ انہوں نے یہ شمولیت اختیار کی اس تحریک کے اندر. پاکستان کا نام تک برطانیہ میں تجویز کیا گیا. یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان اسلامی ریاست ہے، 27ویں رمضان کو بنا، رہتی دنیا تک رہے گا، لا حول ولا قوت. ابے جو پاکستان 20 سال کے بعد ہی ٹوٹ جائے بھائی، وہ کیا رہتی دنیا تک رہے گا. اور ابھی تو آگے آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا، کیونکہ ظلم سے حکومتیں نہیں چلتی، ظلم سے نظام نہیں چلا کرتے، کفر سے حکومتیں چل جاتی ہے، کفر سے نظام چل جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اگر کفر کے تحت وہ کفر کے نظام اگر منصفانہ ہے، کفر کی مملکت منصفانہ ہے، تو وہ نظام اور مملکت چلے گی. ایک تاریخی واقعہ بیان کر دیتا ہوں میں اسی منصفانہ نظام کے حوالے سے، کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ سے جب کلام کرتے تھے تو اللہ سے فرمایا ایک روز کہ یا اللہ، اس فرعون کو تو آپ جب چاہے غرق کر دیتے، اس کے لیے آپ نے مجھے مطلب کہ اتنے کیوں
مشقت میں ڈالا؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ تو جب چاہے، آپ تو خالق کائنات ہے، مالک کائنات ہے، جب چاہے آپ فرعون کو غرق کر دیتے آپ. تو اللہ نے جواب دیا، اے موسیٰ، جو شخص اپنی عوام سے، اپنی رعایا سے انصاف کر رہا ہو تو میری ربانیت پر، میری معبودیت پر، مجھ پر یہ گوارا نہیں ہے کہ میں ایک انصاف کرنے والے شخص کو، میں چاہے وہ کافر ہی کیوں نہ ہو، منکر ہی کیوں نہ ہو میرے ذات کا بھی، کہ میں اسے غارت کروں، میں اس کو تباہ کروں، میں اس کو برباد کروں. یہ مجھے گوارا نہیں ہے. لیکن جب اس نے انصاف کا راستہ چھوڑ کر ظلم کا راستہ اپنایا تو پھر ہم نے اس کی رسی کھینچی. تو یہی وجہ ہے کہ اب پاکستان میں اللہ نے اب رسی کھینچنا شروع کر دی ہے، کیونکہ جس طریقے سے پاکستان کی فوج، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جس طرح بلوچوں کا، مہاجروں کا، سندھیوں کا قتل عام کر رہی ہے، زیادتی کر رہی ہے، ہمارے کارکنوں کو صرف اس وجہ سے کہ وہ الطاف حسین کا نعرہ لگاتے، الطاف حسین کا پرچم اٹھاتے، ان کو جناب وہ اٹھا لیتے ہیں گھر سے، ان کو غائب کرتے، ٹارچر کرتے، قتل کر کے ان کی لاشوں کو پھینک دیتے ہیں، جس طرح آصف پاشا بھائی کی لاش کو پھینکا گیا، جس طرح نیاز لغاری بھائی کی لاش کو پھینکا گیا. ہم اس کی زور مذمت کرتے ہیں. جی رکن بھائی، یہ اب ہم اپنے دوسرے کنٹestant کی طرف جائیں گے. ارشد حسین بھائی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، اور آپ جی نے رکن بھائی، ہاں مجھے بھی تھوڑا سا تھا، بچوں کی ٹیوشن کے حوالے سے مجھے جانا تھا، بڑی معذرت، میں لائیو نہیں رہ سکوں گا آپ کے ساتھ، لیکن بہت بہت شکریہ. بس یہ بھائی کی اسپیچ کے حوالے سے ایک چھوٹا سا ایک شعر آپ کی خدمت میں، آپ کے پروگرام دیکھنے والوں کی خدمت میں عرض کرتا ہوں میں، کہ بھائی کی اسپیچ سننے کے بعد یقیناً پنجابی فوج، پنجابی ISI نے یہ فیصلہ کیا ہوگا، یہ آرڈر جاری کیا ہوگا کہ چلو آج پھر اس شخص پر یلغار کر دیں، چلو آج پھر اس شخص پر یلغار کر دیں، اس نے پھر آج سچ بولنے کی جسارت کی ہے. جی الطاف، جی الطاف، جی سنگھ. جی جی بلا تاخیر میں اپنے دوسرے ارشد حسین بھائی ہمارے ساتھ لائن پہ موجود ہیں، ڈپٹی انفارمیشن سیکریٹری MKM رابطہ کمیٹی، اور لندن سیکریٹریٹ سے ہمیں جوائن کیا ہوا ہے ارشد بھائی نے. IT کے ساتھی آپ سے گزارش کریں گے کہ ارشد بھائی کی یہ بات کے آغاز سے، گفتگو سے پہلے، اگر قائدی طریق الطاف حسین بھائی کے ہم مزید 3 کے لیے بورڈ دکھا سکیں تاکہ ارشد بھائی دیکھ لیں، اسی حوالے سے پھر ارشد بھائی بھی بات کر سکیں. جی حکیم میرے بچوں، علامہ اقبال بار بار ایکسپلینیشن دیتے رہے کہ نو نو نو، میں نے پاکستان کا مطالبہ، ایک آزاد مملکت مسلمانوں کا مطالبہ نہیں کیا، نہیں کیا، نہیں کیا. ایک علیحدہ ملک مسلمانوں کا بنانے کا مطالبہ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے انڈین فیڈریشن کے اندر مسلمانوں کی اکثریتی صوبے کی، کہ وہاں پر ایک آزاد مسلم ریاست بنا دی جائے. آپ علامہ اقبال کا خطبہ پڑھ لیں. اب وہ کہتے ہیں اپنے خطبے میں، میری خواہش ہے کہ صوبہ سرحد سندھ بلوچستان کو یکجا کر کے ایک واحد ریاست بنا دی جائے، خواہ اسے برطانوی سلطنت کے اندر خود مختاری حاصل ہو. راغب احسن کے نام ایک خط لکھا اور خطبہ الہ آباد کے حوالے سے اپنے تصورات کی وضاحت کی. علامہ اقبال کے ان خطوط کا مجموعہ اقبال، اور جہاں مطلب اقبال -- جہان دیگر کے نام شائع ہو چکا ہے. مولانا راغب کے نام مکتوب انگریزی زبان میں ہے، جس کا ترجمہ میں آپ کے سامنے پڑھتا ہوں. برائے کرم نوٹ
فرما لے. اور اس تبصرے کا مصنف اس مغالطے کا شکار ہے کہ جیسے میری تجویز، اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ برائے کرم، یہ لکھ رہے ہیں علامہ اقبال کوٹ ان کوٹ، برائے کرم نوٹ فرما لیں میرے اس تبصرے کا جو مصنف نے اظہار کیا ہے وہ اس مغالطے کا شکار ہے مصنف کہ جیسے میری تجویز پاکستان کی اسکیم سے تعلق رکھتی ہے. جہاں تک میری تجویز کا تعلق ہے، دیکھیے ذرا کیا کہہ رہے ہیں، جہاں تک، کیا کہہ رہے ہیں، جہاں تک میری تجویز کا تعلق ہے وہ یہ کہ انڈین وفاق کے اندر ایک مسلم صوبہ تخلیق کیا جائے، جبکہ پاکستان اسکیم کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب کے مسلمان صوبوں کا ایک ایسا وفاق تشکیل دیا جائے جو، ذرا آپ میری طرف غور فرمائیے کہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا یہ سلائیڈ ہٹائیے، غور سے سنا بھی کیجیے. یعنی جو یہ انڈیا ہے، یہ انڈیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں ایسا مسلمانوں کا وفاق بنایا جائے جو انڈیا کے دائرے میں، فیڈریشن میں. یا تو ہو یا پھر انڈین فیڈریشن سے علیحدہ ہو، لیکن وہ انگلستان، برطانوی سلطنت انگلینڈ سے براہ راست وابستہ ہو. یعنی آپ اس بات کو آپ نے نوٹ کیا کہ بہت ہی اس پہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے. جی ارشد بھائی، آپ نے قائد تحریک الطاف حسین بھائی کے 2 کلپ یہ بھی سنے، دیکھے، اور اس سے پہلے بھی گفتگو آپ نے سہیل بھائی کی سنی. یہ الطاف بھائی نے واضح کیا کہ وہ علامہ اقبال نے تو برطانوی سامراج کی غلامی قبول کرنے اور ان کی زیر انتظام ریاست کا مطالبہ کیا تھا، نہ کہ مسلمانوں کی ریاست کا مطالبہ کیا تھا، جو کہ ہمیں پڑھایا گیا اور ہمیں مستقل مطالعہ پاکستان میں یہی پڑھاتے رہے کہ جی بس علامہ اقبال نے تصور پاکستان ہے اور انہوں نے خواب دیکھا تھا اور بھی دیکھا تھا. آپ کیا کہیں گے، بچوں کو کیا پیغام دیں گے، اور ہماری کیا، ہمیں آپس میں کیا تربیت ملتی ہے الطاف حسین بھائی کے فکری خطاب کے بعد؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے بانی وقائد جناب الطاف حسین بھائی اور اس پروگرام میں شریک مولانا گرامی اور خاص طور پہ رکن بھائی، آپ اور آپ کی تمام ٹیم کو ہماری طرف سے، اور خاص طور مزید یہ کہ جو اس پروگرام کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، ان سب کو آداب اور السلام علیکم. میں سمجھتا ہوں رکن بھائی، آپ لوگ یہ جو بی آر الطاف سے پروگرام چلا رہے ہیں بہت اچھے انداز میں، اور حقیقت تو یہ ہے کہ بانی و قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کی حقیقت پسندی، معاملے پسندی کے پیغام کو دنیا بھر میں پھیلانے میں آپ اپنا جو کردار ادا کر رہے ہیں وہ قابل ستائش ہے. اور ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام ٹیم کے افراد کو اس کا اجر دے، آپ کو اپنے اعتماد رکھے. اللہ تعالیٰ ہمیں ثابت قدم رکھے، ہمیشہ ثابت قدم رکھے. آمین ثم آمین. اپنے قائد کا وفادار رکھے. رہی بات قائد تحریک کے لیکچر پر، تو میں آپ کو ایک بات تو یہ بتاتا چلوں کہ میں یہاں ایک عرصے سے موجود ہوں، اور میں نے آج پہلی مرتبہ، ویسے تو متعدد چیزوں کے لیے قائد تحریک کی خطابات پر اور
تقریروں پر سب چیزوں پہ سیدھا آتی ہیں. لیکن اس پر میں نے یہ دیکھا واٹس ایپ پر، ای میل، فیس بک پر، فون پر اتنے پیغامات آ رہے ہیں نوجوان نسل کے، طالب علموں کے، عوام کے، کہ الطاف بھائی سے ہاتھ جوڑ کے ہم گزارش کر رہے ہیں کہ اس سلسلے کو جمعے کے جمعے رکھنے کے بجائے ہر تیسرے روز رکھیں، تاکہ عوام کو، خاص طور پر ہمارے بچوں کو حقائق کی روشنی میں آگاہی حاصل ہو. تاریخی حقائق جو قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی عرصے دراز سے بتا رہے ہیں. دیکھیں الطاف بھائی کا جو بیسک جو قصور ہے نا، وہ یہ ہے کہ وہ حق اور سچ بات کرتے ہیں، اور اب پتہ سچ کڑوا ہوتا ہے. تو الطاف بھائی نے جب جو بات کری ہے، ان کے مطلب ظاہر ہے جب وہ حق بات کرتے ہیں، سچ بات کرتے ہیں، تو دشمنوں کو، خصوصاً ہمارے ارباب اختیار ہیں، اسٹیبلشمنٹ ہے، اور فوجی جو کرپٹ جنرل ہیں خاص طور پہ، ان کو یہ بات پسند نہیں آتی ہے. تو اب یہ صورتحال یہ ہے کہ جب تک اب خاص طور پہ جب الطاف بھائی نے پاکستان کی اصل روح سے جو آگاہ کیا ہے اور کر رہے ہیں، تو اب اس میں یہ چیز آ رہی ہے جناب کہ الطاف بھائی جب حقائق سچ کی بات کریں اور حقائق کی روشنی میں دلائل کے ساتھ بات کریں، انہیں غدار کہہ دیا جاتا ہے، غداری کے سرٹیفکیٹ دیے جاتے ہیں، ملک دشمن کہہ دیا جاتا ہے. تو اب اس میں جو ہے یہ تو ان لوگوں کو ایک آنکھ نہیں پائے گا. اب الطاف بھائی جب حق اور سچی بات کریں، اب مجھے بتائیے کہ الطاف بھائی نے کون سا جملہ کل کے لیکچر میں یا اس سے پہلے لیکچر میں یا اس سے پہلے بھی قرارداد پاکستان جو کہا جاتا ہے، جب وہ بیسک قرارداد لاہور ہے. تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں 3-4 دفعہ گیا ہوں لاہور میں. تو میں تو ایک جگہ ایک بزرگوار سے پوچھا بھی، میں نے کہا یہاں میں نے سنا ہے کہ یہ قرارداد پاکستان، اس کے اوپر لکھا گیا، مجھے قرارداد پاکستان کا لفظ بتا دیں. تو میں نے ان سے بزرگوار سے کہا کہ بھائی اس قرارداد پاکستان، یہ جو مینار پاکستان جو بنا ہوا ہے، اس مینار پاکستان کو مینار لاہور کر دیں. جب پاکستان کا اس کے اندر کوئی تصور نہیں ہے، کوئی کچھ ہے ہی نہیں، تو اس کو پاکستان کیوں بنایا ہوا ہے؟ تو وہ بزرگوار بھی ہنسے تھے، حالانکہ وہ وہیں کے رہنے والے تھے، وہیں کے رہائشی تھے. انہوں نے کہا بیٹا بس ہم بھی سمجھے اس چیز کو. تو خیر بات تو آگے جا رہی ہے. یہ اب جو علامہ اقبال پر جب بات آتی ہے، علامہ اقبال کے حوالے سے جب بھائی کوئی بات کر رہے ہیں، اس ملک کے حوالے سے کوئی بات کر رہے ہیں، تو بھائی الطاف بھائی نے تو ایک لفظ اپنے پاس سے نہیں بولا. الطاف بھائی حقائق کی روشنی میں اس ملک کے عوام کو، طالب علموں کو، بچوں کو ایک طریقے سے پڑھا رہے ہیں، حقائق کی روشنی میں اور تاریخی حقائق کے ساتھ آگاہی فراہم کر رہے ہیں. اب الطاف بھائی اگر یہ پڑھ دیتے ہیں، علامہ اقبال کا شعر ایک مصرع پڑھ دیتا ہوں میں کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کے یہ گلستان ہمارا. تو اس میں بتائیے ایک لفظ بتا دیجیے کہ الطاف بھائی کا ہے کوئی؟ تو بھائی یہ تو علامہ اقبال نے لکھا ہے نا، تو اس میں کیا گناہ ہے؟ کیا گناہ کبیرہ کر لیا الطاف بھائی نے؟ بھائی تو آپ یا تو علامہ اقبال کے دیوان میں سے یہ نظم نکال دیں، بلکہ میں تو کہوں بھائی پورا دیوان ایک سائڈ میں رکھ دیں. ان کو کس بات کا مشرق پاکستان، شاعر مشرق کہا جاتا ہے؟ کس بات کا سرٹیفکیٹ دیا گیا ہے؟ کیوں ہیرو بنایا گیا ہے؟ مطلب کوئی سمجھ آنے والی بات ہے کہ آپ نے ان کو ہیرو بنا دیا صرف اس بات پر کہ انہوں نے اردو میں اور فارسی میں شاعری کری. تو بھائی اگر بات کروں گا تو میں سمجھتا ہوں 3-4 زبانوں میں تو مجھے بھی شاعری آتی ہے، تو مجھے بھی کچھ نہ کچھ بنا دو بھائی. اگر شاعر مشرق کہا جا رہا ہے صرف 2 زبانوں میں، تو اب اس میں کیا مشرق میں کہ صرف پاکستان آتا ہے؟ بھائی افغانستان بھی ہے، بنگلہ دیش بھی ہے، چائنا بھی ہے، اور دیگر ممالک بھی آتے ہیں. تو آپ نے صرف 2 زبان پہ کچھ آپ دے دیا ان سے. اب الطاف بھائی نے جو کل بات کری علامہ اقبال کے بارے سے، اور ابھی آپ نے جو ہے وہ کلپ چلائے ہیں، تو اس پہ یہ بتائیں کہ الطاف بھائی نے علامہ اقبال کا 6 مارچ 1934 کو کا وضاحتی خط جو انہوں نے مولانا راغب احسان کے نام لکھا تھا، اس کا حوالہ دیا ہے. جی بالکل. کہ خط الہ آباد کے حوالے سے ایک اپنی تصویر کی وضاحت کی کہ علامہ اقبال کے خطوط کا مجموعہ، مطلب وہ یہ کہتے ہیں کہ جہاں تک میری تجویز کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا
ایک مسلم صوبہ تفریق کیا جائے، جبکہ پاکستان اسکیم کا مقصد یہ ہے کہ ہندوستان کے شمال مغرب کے مسلم صوبوں کا ایک ایسا وفاق تشکیل دیا جائے اور انگلستان سے براہ راست وابستہ ہو۔ اب مجھے بتائیے کہ الطاف بھائی نے اپنے پاس لکھا ہے، تو بھائی ان کو الطاف بھائی کو بیسک سزا ہی اس بات کی دی جا رہی ہے کہ ان کو مطلب سچ اور حق بولنے کی پاداش میں ان کو سزا دی جا رہی ہے، انہیں غدار ملک دشمن کہہ کر ان کی 40-42 سالہ جدوجہد پر 40 سیکنڈ پر پانی پھیر دیا جاتا ہے اور ان کے کارکنان کو شہید کیا جا رہا ہے۔ کب سے ایم کیو ایم وجود میں آئی ہے، جبھی سے اسٹیبلشمنٹ اصل میں ان کو ایک آنکھ نہیں بھا رہی ہے نا کہ الطاف بھائی یہ کر کیا رہے ہیں۔ کوئی ایک بندہ ایسا تو دکھا دیا آپ کہ ملک میں جناب بڑے بڑے سیاستدان گزرے، بڑے بڑے دانشور و محقق گزرے، مگر کسی نے آج تک عوام کو، کارکنان کو، طالب علموں کو، بچوں کو اصل حقائق کی روشنی میں تاریخی حقائق کے بارے میں، بلکہ تاریخی حقائق کو مسخ کیا گیا ہے، ہمارے نصاب میں بھی نہیں پڑھایا گیا۔ اب اس کی پاداش میں الطاف بھائی کو نہ صرف بلکہ ان کی تنظیم کو، بلکہ ان کے کارکنان کو لاپتہ کیا جا رہا ہے، شہید کیا جا رہا ہے، ماورا عدالت قتل کیا جا رہا ہے، گرفتار کیا جا رہا ہے، حتیٰ کہ عمر رسیدہ ڈاکٹر پروفیسر حسن ظفر عارف صاحب کو جس بے دردی سے شہید کیا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے، بھائی آپ نے ان کا اتنا سا بھی خیال نہیں کیا کہ انہوں نے لاکھوں لوگوں کو تعلیم دی ہے اور صرف پاکستان سے ہی انہوں نے ایمان حاصل نہیں کرا تھا، انہوں نے پاکستان سے ہی تعلیم حاصل کیا ہے اور غیر مالک لوگوں کو، طالب علموں کو بھی انہوں نے اپنے علم سے مستفید کیا۔ اسی پاداش میں آپ نے قائد تحریک جناب الطاف حسین بھائی کے بڑے بھائی ناصر حسین جو بیچارے بزرگ تھے اور جس دوران ان کو لے کر گئے گرفتاری میں تو وہ بیچارے وہ بخار میں مبتلا تھے اور دو سویٹر پہنے ہوئے تھے اور آپ کو پتہ ہے کہ جب بخار ہوتا ہے اور سردی کے ساتھ بخار خاص چڑھتا تو آپ 2 سویٹر کیا آپ لحاظ پہ آپ سب ڈال دیتے ہیں، لیکن ان کی بزرگی کا بھی خیال نہیں کیا۔ اور پھر ان کے بھتیجے جوان خان عارف تھے، ان کو بھی آپ نے کلہاڑیوں کے وار کر کے گولیوں سے جو ہے ان کو شہید کر دیا۔ میں اس بات کا چشمدید گواہ ہوں کہ جب ان کی لاشیں 90 میں لائی گئی تھی تو ایدی صاحب وہ گاڑی خود چلا کے لے کر آئے تھے ایمبولینس۔ میں نے ایدی صاحب کو سلام کرا اور میں نے کہا ایدی صاحب ہم معذرت چاہتے ہیں کہ آپ ایسے موقع پر تشریف لائیں 90 میں کہ ہم آپ کی کوئی خاطر نہیں کر سکے۔ آپ یقین مانیے کہ ایدی صاحب رو دیے تھے اور مجھ سے میرا ہاتھ جوڑ کے ان سے کہا انہوں نے کیا مجھے شرمندہ نہ کریں، اور میں نے بہت دیر کر دی 90 پہ آنے، اور یہ جو ظلم ہوا ہے، یہ جو بربریت ہوئی ہے جو ناصر بھائی اور عارف بھائی کے حوالے سے بات کری کہنا میں نے خود ان کو غسل دیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، بہت بربریت ہے یہ۔ اور یہ وہ جملے کہہ کے گئے ہیں، یقین مانیے آپ، انہوں نے یہ کہا ہے کہ اس پاکستان جہاں یہ صورتحال ہوگی، یعنی کہ ایدی صاحب دنیا جانتی ہے، کوئی میں نے اپنی طرف سے کوئی نام نہیں دیا، یہ ان کے الفاظ ہیں۔ اور میں جو ان سے بات ہوئی تھی وہ اترے ہیں ایمبولینس سے اور وہ آئے ہیں، لیکن انہوں نے بار بار یہی کہا، مجھ سے نام بھی پوچھا، میں نام بتا دیا ان کو اپنا، انہوں نے بار بار مجھے کہا کہ بھائی میں بہت شرمندہ ہوں، میں ایک ایسی جگہ پر، یہ جو درسگاہ بھی ہے، یہ اس کا ایک مقام ہے 90 کا، یہ 90 یہ چھوٹا سا 120 گز کا گھر نہیں کر رہا بھائی، یہ بہت بڑا درجہ رکھتا ہے۔ آپ سوچئے ذرا ایک ایسا شخص کیا کہہ رہا ہے۔ اب جب یہ صورتحال ہوگی تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ پہلی بات تو اس ملک میں کوئی ہے ہی نہیں حق سے بولنے والا، اور ایک الطاف بھائی کی شکل میں اس ملک کو اللہ تعالیٰ نے انعام و کرام سے نوازا ہے، تو ہمارے لوگ الطاف بھائی کی بلکہ اس انعام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے اس کی قدر نہیں کر رہے ہیں۔ الطاف بھائی کے اگر آپ دیکھیں الطاف بھائی کو اگر آپ بات کہتے ہیں کہ آپ یہ دشمن ہے تو چلے آپ ثابت کر دیں کہ وہ دشمن کیسے ہیں۔ اگر الطاف بھائی علامہ اقبال کے حوالے سے کوئی بات کریں یا قرارداد لاہور کے حوالے سے بات کریں یا اور دیگر تاریخ کی حقائق کو سامنے رکھ کے بات کریں تو جناب آپ ان کو دہشت گرد پتا نہیں نہ جانے کون کون سے الزامات آ دیتے ہیں۔ تو بھائی یہ جو دیگر جو اب تک جب سے پاکستان بنا ہے جو لوگ اس کو نوچ رہے ہیں، اس کو
کھا رہے ہیں نوچ نوچ کے تو ختم کر کے رکھ دیا ہے، ان کو تو آپ کچھ نہیں کہتے کیونکہ آپ اس کو خود ملوث ہیں، آپ ہی کے اشارے پہ یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ اب الطاف بھائی نے کل جو بات کری ہے، کل بھی ایک مطلب جس طریقے سے انہوں نے علامہ اقبال کے حوالے سے بات کری، تو آپ یہ کہیں کہاں پر غلط چیز ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں الطاف بھائی کہتے ہیں بقول علامہ اقبال سے کہ علامہ اقبال کے خطبہ نواز کو سیاق و سباق سے کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ بات واضح ہوتی ہے کہ انہوں نے اپنے خطبے میں پاکستان یا ایک آزاد مسلمان ریاست کا تصور پیش نہیں کیا تھا، بلکہ انہوں نے ہندوستان کے اندر پنجاب، سندھ اور سرحد پر مشتمل ایک خود مختار صوبے کی تجویز پیش کی تھی، لیکن علامہ اقبال کو مفکر اور تصور پاکستان کا خالق کہہ کر تاریخ کو مشق کر کے پیش کیا گیا۔ مجھے بتائیے آپ علامہ اقبال نے کہا ہے بھائی پاکستان بنانا چاہیے، ساری چیزیں سامنے ہیں آپ کے، اور پھر مزید علامہ اقبال کہتے ہیں ایک جگہ پر کہ اگر شمالی مغرب ہندوستان کے مسلمانوں کو یہ بھرپور موقع دیا جائے کہ وہ ہندوستان کے نظام سیاست میں رہ کر نشو و نما کر سکیں تو وہ ہندوستان کے خلاف تمام حملوں کی صورت میں چاہے یہ حملہ بزور قوت ہو یا بزور خیالات ہندوستان کے بہترین محافظ ثابت ہوں گے۔ تو بھائی کیا بتائیے کہ اللہ نے کہ آپ کے پاس ایک لفظ بولا اس کے اندر، ان کو اصل میں رکن بھائی بات ساری یہ ہے کہ الطاف بھائی ان کو ایک آنکھ نہیں پا رہے ہیں۔ ہاں میں گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اگر الطاف بھائی ان کی باتوں پر آ جائیں اور کہیں جناب جو آپ کہیں وہ ہم کرنے کو تیار ہیں، الطاف بھائی سے اچھا کوئی نہیں ہوگا پورے ملک میں، پوری دنیا میں۔ آپ کو یہ لکھ کے دیتا ہوں، جتنے آپ کو یہ یاد ہوا ہے کہ 1992 میں جب ایم کیو ایم کے خلاف آپریشن کیا گیا، خیر وہ 92 سے تو نہیں کیا، تو آپریشن تو جس روز سے ایم کیو ایم سے بنی ہے 11 جون 1978 سے، یہ سمجھ لیں جبھی سے آپریشن چل رہا تھا۔ تو اب ان کو جو ہے اسی پاداش میں سزا دی جا رہی ہے، اور جب وہیں سے آپریشن چل رہا ہے 1992 میں ایک تنظیم، ایک سیاسی جماعت، ان کے قائد، ان پر الزامات لگائے جاتے ہیں کہ بوری بنلاش عقوبت خانے ہیں، نہ جانے کیا کیا۔ ارشد بھائی اس میں مطلب ہم جو الطاف بھائی چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو، ملینینس کو بالخصوص پراپر ہسٹری سے آگاہ کریں، تو ہم الطاف بھائی کا جو خطاب تھا وہ یہی ہے کہ ہم نے جو سوشل اسٹڈیز، پاکستانی اسٹڈیز، مطلب مطالعہ پاکستان، مغالطہ پاکستان کی صورت میں جو ہمیں پڑھایا گیا، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو، اپنی قوم کے بچوں کو اس تمام صورتحال سے آگاہ رکھیں، بتائیں کہ یہ فیکٹس ہیں، یہ فگر ہیں، یہ ایڈورڈ تھامسن کے خطوط ہیں، یہ مولانا راغب صاحب کے خطوط ہیں، اور یہ کسی اور نے نہیں لکھے، یہ علامہ اقبال نے خود لکھے۔ اب سوال صرف یہ ہوگا آج کے اسٹوڈنٹ کے لیے کہ بھئی یہ مستند ہے یا نہیں ہے، تو اس کے لیے آج کا اسٹوڈنٹ یا آج کا طالب علم خود واضح طور پہ فیصلہ کر سکتا ہے، اس کے پاس ایسے سورسز موجود ہیں کہ ان حقائق میں جو اگلے کلپس جو ہم آپ کو دکھائیں گے، جو یوسف سعید بھائی انشاءاللہ اس پہ بات کرتے ہیں، کہ جس میں الطاف بھائی نے مطلب ایک چیز بتائی کہ انہوں نے لندن ٹائمز کے اخبار کو بھی خطوط لکھے تھے، ایڈورڈ تھامسن کو بھی خطوط لکھے تھے، اور اس میں وضاحت علامہ اقبال خود پیش کر رہے تھے کہ میرا جو ریویو ہے، میرا جو اسکیم پاکستان کے حوالے سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ تمام مندرجات آتے ہیں۔ تو آئی ٹی ساری سے گزارش کروں گا اگر وہ 2 کلپس بھی دکھا دیں جس میں ٹائمز اخبار لندن کے حوالے سے بھی ہے اور ایڈورڈ تھامسن کے حوالے سے ہے، اس کو خط بھی لکھا تھا نارتھ ویسٹ انڈیا مسلم صوبوں کے عنوان سے، مورخہ 12 اکتوبر 1931 کو۔ یہ میں دکھا دوں پھر آپ دکھا دیجئے، یہ خط ہے۔ اب میں ٹیکنیکل آئی ٹی کی ٹیم کے انجینئروں سے کہتا ہوں کہ خط کے مندرجات دکھا دیں کہ میں نے صحیح انہیں بتایا ہے یا غلط بتایا ہے۔ میں ٹائمز اخبار 12 اکتوبر 1931
میں آپ کو بتا رہا ہوں ٹائمز اخبار 12 اکتوبر 1931. اس کا ایک جملہ پڑھتا ہوں میں صرف. میں آئی ٹیل یو ڈاکٹر تھامپسن that in this passage I do not put forward a demand for Muslim state outside British Empire. یہ دیکھیے اس میں یہ جو یلو ہے نا، یلو والا کلر کا حصہ دیکھیے پلیز. آئی ٹی کے ساتھ ہی ملے تو دکھائیں، نہیں ہے تو یہ ان کے پاس یلو نہیں ہے. میں آئی ٹیل ڈاکٹر تھامسن دیٹ ان دس، پڑھا جا رہا ہے نا، ان دس، یہ ذرا دیکھیں، in this passage I do not put forward a demand for a Muslim state outside the British Empire. یہ علامہ اقبال کا خط ہے یہ. اور پھر ایک جگہ اور لکھتے ہیں، نو انڈین مسلم ود اینی پریٹنس ٹو سینٹی contemplates a Muslim state اور سیریز. اقبال نے 4 مارچ 1934 کو آکسفورڈ یونیورسٹی کے پروفیسر ایڈورڈ جان تھامسن کے مضمون کے جواب میں خطبہ الہ آباد کی وضاحت کرتے ہوئے لکھا تھا، مائی ڈیئر تھامسن، مجھے اپنی کتاب پر آپ کا ریویو ابھی موصول ہوا. آپ نے غلطی کی ہے جس کی میں فوری نشاندہی کرنا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ یہ ایک فاحش غلطی ہے. آپ نے میرے بارے میں کہا ہے کہ میں اس اسکیم کا حامی ہوں جسے پاکستان کہا جاتا ہے، جبکہ پاکستان میری اسکیم نہیں. 1 منٹ کے لیے ہٹائیے. علامہ اقبال کیا کر رہے ہیں؟ جبکہ تھامسن کو لکھ کے مائی ڈیئر تھامسن، وہ کہہ رہے ہیں میں پاکستان کی اسکیم کا حامی. آپ نے بتایا لیکن میں وضاحت کر رہا ہوں مائی ڈیئر تھامسن، میں پاکستان کی اسکیم کا حامی نہیں. یہ خط ہے جو انہوں نے 1934 4 مارچ 1934 کو 4 مارچ 1934 کو یہ خط انہوں نے تھامسن کے نام پہ لکھا تھا. آکسفورڈ. جی یوسف سعید بھائی، آپ آپ نے بھی دیکھا کہ الطاف بھائی نے 2 مستند ثبوت آپ کے سامنے پیش کیے. ایک لندن ٹائمز کے حوالے سے 1934 میں جو خط لکھا تھا، اور پھر اسی طرح ایڈورڈ تھامسن صاحب کو جو خط لکھا تھا کہ علامہ اقبال خود وضاحتیں پیش کرنا شروع ہو چکے تھے. یعنی کہ ان کو مطلب الطاف نے کہا تو اس کو خطبہ الہ آباد کہا جاتا ہے. تو میرا تو سوال یہ ہے کہ اس کو خطبہ کیوں کہا جاتا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ میرا اپنا سوال ہے. اور اسی طریقے سے آپ کس انداز میں اپنے بچوں کو اور کیسے ہم بتائیں گے کہ ہمیں یہ ہسٹری معلوم ہونی چاہیے. ہم آسان الفاظ میں یوں کہیں گے، میرے اپنے الفاظ ہیں کہ میں الطاف بھائی کی عقیدت یہ ہے کہ الطاف حسین یونیورسٹیز کے ایک ہسٹری ڈپارٹمنٹ کا ایک چھوٹا سا لیکچر کل ہم نے سنا ہے، کل دیکھا ہے. تو الطاف بھائی کی یونیورسٹیز میں سے ایک چھوٹا سا، یونیورسٹیز کہوں گا، ایک یونیورسٹی نہیں، الطاف بھائی یونیورسٹیز ہیں، تو ان کے ایک ڈپارٹمنٹ ہسٹری آف پاکستان یا ہسٹری آف ساؤتھ ایشیا کا ایک چھوٹا سا لیکچر ہم نے سنا ہے. اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ رکن الدین بھائی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو حاضرین اور سامعین کو السلام علیکم، آداب، گڈ مارننگ، گڈ آفٹرنون، گڈ ایوننگ اور گڈ نائٹ، جہاں کہیں بھی آپ تک ہم لوگوں کی آواز جا رہی ہے. اور اپنی بات تو سب سے پہلے تو being a US citizen, I would like to congratulate all my fellow Americans on the Independence Day of 244th Independence Day of America, and I pray to
God Almighty that soon we'll be able to celebrate our own Independence Day of our Sindhu Desh, inshallah. تو رکن بھائی جہاں تک بات ہے الطاف بھائی کے لیکچرز کی، تو لیکچرز یہ دوسرا لیکچر تھا جو الطاف بھائی نے دیا ہے، اور ماشاءاللہ اتنی ساری انفارمیشن اکٹھا کر کے ایک جگہ اکٹھا کر کے اور اس طرح سیکوینس کے ساتھ دینا، تو یہ بھی ایک معجزہ ہی ہے. میں کبھی بھی ہسٹری کا طالب علم نہیں رہا، بائی پروفیشن آئی ایم این انجینئر، لیکن ہسٹری ظاہر ہے میں نے بھی پڑھی ہے، آپ نے بھی پڑھی ہوگی، پارٹ آف دی کریکولم ہوتا ہے وہ پاکستان میں. اور جہاں تک میں نے ہسٹری پڑھی تھی تو اس میں تو ہمیں یہی بتایا گیا تھا کہ علامہ اقبال نے پاکستان کا خواب دیکھا ہے، اور پاکستان کو بنانے کے لیے علامہ اقبال کی کاوشیں تھیں اور سب چیزیں تھیں. لیکن جس طرح سے الطاف بھائی نے سارے ثبوت دیے ہیں، ڈاکٹر تھامسن کو خط لکھا اور علامہ اقبال نے، اور ٹائمز نیوز پیپر کو لیٹر لکھا، تو وہ تمام شواہد جو الطاف بھائی نے دیے ہیں وہ تو یہ وہ شواہد ہیں کہ جن کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے. اور میں اپنی نیکسٹ جنریشن کو، آنے والی جو ہمارے ملینیلز ہیں اور جو اسٹوڈنٹس ہیں، ان سے یہ گزارش کروں گا کہ وہ الطاف بھائی کے تمام لیکچرز کو ضرور سنیں اور ضرور سمجھیں، کیونکہ دیکھنا یہ ہے کہ کس طرح سے جو ہسٹری ہے اس کو ڈسٹورٹ کیا گیا ہے، اس کو چینج کیا گیا ہے، اور کیوں کیا گیا ہے. بات سب سے بڑی اہم بات یہ آتی ہے کہ اس ہسٹری کو ڈسٹورٹ کیوں کیا ہے. اصل میں یہ پاکستان آرمی جو ہے، اس کو آرمی کہنا ہی غلط ہے، وہ تو ایک گروپ آف تھگز ہے، جیسے مافیا ہوتی ہے، اور وہ اس پورے ملک پر پنجے گاڑے بیٹھی ہے، اس کے ریسورسز کو ہضم کر رہی ہے. اور اس چیز کو چھپانے کے لیے، اس چیز کو ہٹانے کے لیے لوگوں کی نظریں وہاں سے، انہوں نے ہسٹری کو اتنا زیادہ مسخ کر دیا ہے، ایسا بنا کے پیش کیا ہے کہ ہم سب کو مختلف قسم کے لالی پاپس دیے ہوئے ہیں. میں ان سب کو لالی پاپ کہتا ہوں. اب آپ جو الطاف بھائی کا لیکچر اگر دیکھیں، اس میں جس طرح الطاف بھائی نے تمام چیزوں سے پردہ ہٹایا ہے، حقائق کے ساتھ ود پروفس، صرف باتیں نہیں کی ہیں بلکہ الطاف بھائی نے بہت زیادہ حقائق دی ہیں. اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ایک ایسا لیڈر مل گیا ہے ہماری اس قوم کو کہ جو کہ اتنی زیادہ تحقیق کر کے اتنی زیادہ انفارمیشن ود فیکٹس اینڈ فیگرز پرووائڈ کرتا ہے. تو یہ تو ہماری آنے والی نسلوں کو بھی اس سے استفادہ کرنے کا موقع ملے گا. اور انشاءاللہ جو کچھ بھی ڈس انفارمیشن پھیلائی ہوئی ہے آئی ایس آئی نے اور فوج نے، اس کو ختم کرنے میں کافی حد تک یہ لیکچرز جو ہیں ہمارے کام آئیں گے. اور میری الطاف بھائی سے گزارش یہ ہے کہ ان لیکچرز کو نہ صرف جاری رکھیں بلکہ جلدی کر دیں تو زیادہ اچھا ہے، کیونکہ کافی انفارمیشن میں اضافہ ہوتا ہے. نہیں یوسف بھائی، اس میں یہ بھی ہے کہ ہمیں، الطاف بھائی تو اپنا کام کر رہے ہیں اور بہت تیزی سے کر رہے ہیں، ہم الطاف بھائی کی پیس کے مطابق نہیں جا پاتے، تو ہمارا بھی تو فرض بنتا ہے الطاف بھائی کے لائل ورکرز کے حوالے سے. الطاف بھائی نے کل بھی اپنے ان تمام ساتھیوں کو زبردست خراج تحسین پیش کیا جو بالخصوص 22 اگست کے بعد سے الطاف بھائی کے ساتھ ڈٹے ہوئے ہیں. اور الطاف بھائی نے کہا کہ گندا خون، گندے لوگ سارے الگ ہو گئے. تو الطاف بھائی نے تو کل بھی بہت اپریشیٹ کیا. تو لیکن ہم بھی تو وہ کام کریں، ہم الطاف بھائی کے بازو بنے، الطاف بھائی کے اس فکر اور فلسفے کو، پیغام کو، ہسٹری آف پاکستان کو، پاکستان مرد آباد کی ہسٹری کو ہم بتائیں. جیسے آپ نے کہا تھا کہ آپ نے بھی ہسٹری پڑھی ہوگی، تو بھائی بدقسمتی سے میں نے بھی مغالطہ پاکستان پڑھا ہے مطالعہ پاکستان کے نام پہ. تو ہمیں جو 14 نکات اور یہ اور وہ جو پڑھائے گئے جو سوال، اہم ترین سوال ہوتے تھے جو ہر سال آتے تھے، اس کے جواب لکھنے پڑتے تھے لمبے لمبے، تو یہ حقائق الطاف بھائی نے بالکل ہمارے سامنے روشنائش دوبارہ انٹروڈیوس کرا دیے. انٹروڈیوس کیا کر رہے ہیں کہ یہ تو موجود تھے، وہ فیبریکیٹڈ تھے. نعوذ باللہ یہ پنجابی فوج، پنجابی ذہنیت کے لوگ تو قرآن کریم کا ترجمہ بھی اپنی مرضی کے مطابق کرتے ہیں. اس کا ثبوت ہے ہر مسلک کے مفتی اپنے اپنے حساب سے کرتے ہیں، اور سب کا تعلق پنجاب سے نکلے گا جنہوں نے غلط ترجمے کیے ہوں گے. تو یہ الطاف بھائی تو گاڈ گفٹڈ ہے، ہمارے لیے نعمت ہے، ایسی نعمت ہے کہ جس سے ہمیں مفت میں ملتی ہے نا نعمت، ہوا پانی. تو یہ الطاف بھائی تو ایک گاڈ گفٹڈ ہے ہمارے لیے. تو ہمیں مستفید ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو بتائیں.
کہ صحیح ہسٹری یہ ہے. اس میں کوئی چیز دیکھیں الطاف بھائی نے ہمارا کام آسان کیا ہے. بھائی ایڈورڈ تھامسن کے لیٹرز ہیں, آپ گوگل سرچ پہ چلے جائیں, اور جو یو کے میں یو ایس اے میں موجود ہیں, جو انٹرنیشنل لیبس موجود لائبریریز موجود ہیں, وہاں جا کے چیک کر سکتے ہیں. اور ایون یہ کہ مرد آباد پاکستان میں بھی لائبریریز میں یہ حقائق مل جائیں گے آپ کو, یہ ساری چیزیں مل جائیں گی. تو ہمیں اسی طرف اصل میں جانا رکن چاہیے. بھائی جی آپ جی بولیں. رکن بھائی اصل میں ایک بات اور بھی ہے کہ اگر پاکستان میں یہ انفارمیشن نہ بھی مل پائے، کیونکہ ظاہر ہے یہ جو پنجابستان تھگ آرمی ہے یہ ہر چیز کو چھپاتی ہے، ان کے پاس ریسورسز ہیں، ان کے پاس پاور ہیں، یہ زمینی خدا بنے بیٹھے ہیں. تو آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، جیسے الطاف بھائی نے کہا تھا کہ یہ سیل فون جو ہے اس میں دنیا کی ہسٹری موجود ہے. تو اب تو ہمارے لیے بہت آسان ہو گیا ہے. ہم لوگوں کا کام یہ ہے کہ جو کارکنان ہیں، جو کہ اپنے آپ کو الطافسٹ کہتے ہیں، ہمارا کام یہ ہے کہ ہم نہ صرف اس کو دنیا کے تمام لوگوں تک پہنچائیں، بلکہ اس کو مختلف زبانوں میں، خاص طور پہ انگریزی میں اس کا ترجمہ کر کے ان لیکچرز کا، اور اس کو آگے تک لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ وہ اسٹوڈنٹس جو کہ اردو نہیں جانتے یا جن کی اردو زبان نہیں ہے وہ بھی اس کو سمجھ سکیں. کیونکہ یہ صرف یہ انفارمیشن پاکستانیوں کے لیے تو جو سندھو دیش کے جو مستقبل کا جو ہمارا ملک ہے اس کے جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے تو بہت اہم ہے، بلکہ جو پنجاب میں جو غریب پنجابی رہتے ہیں ان کے بارے میں بھی الطاف بھائی نے ذکر کیا ہے، ان کے لیے بھی امپورٹنٹ ہے. اور جو دنیا کے لوگ جن کو غلط انفارمیشن پرووائڈ کی ہوئی ہے اس پنجابی آرمی نے، ان تک بھی انفارمیشن جانی چاہیے کہ اصل میں یہ پنجاب آرمی کر کیا رہی ہے اور کس طرح سے ہسٹری کو چینج کر کے اپنے مفاد کے لیے باتوں کو آگے چلاتی ہے. تو یہ تو ہمارا بالکل حق، ہمارا فرض ہے. اور آپ نے بالکل صحیح فرمایا ہے کہ الطاف بھائی تو گاڈ گفٹڈ ہیں، کیونکہ میں نہیں سمجھتا کہ کوئی انسان اتنے کم ریسورسز کے ساتھ پچھلے 42 سال سے الطاف حسین بھائی جد و جہد کر رہے ہیں، لگے ہوئے ہیں. نہ کوئی ان کے پاس ریسورسز ہیں، نہ کوئی ان کے پاس پاورز ہیں، نہ کہیں سے کوئی ان کے پاس ایڈ آتی ہے. اس کے باوجود وہ مسلسل لگے ہوئے ہیں. کتنے آئے کتنے گئے، جنہوں نے 19 جون کا آپریشن شروع کیا تھا وہ آج دنیا میں نہیں ہے. نصیر اللہ بابر جو آئے تھے، کتنا ظلم کیا تھا مہاجر قوم پہ اور سندھ کے رہنے والوں پہ، آج کدھر ہیں وہ بھی اس دنیا میں نہیں ہے. لیکن الطاف حسین بھائی جس طرح 78 میں ایک کاز لے کے چلے تھے، وہ آج تک انتھک محنت کر رہے ہیں اور مسلسل کوشش کر رہے ہیں، مسلسل لگے ہوئے ہیں. تو یہ بھی واقعی یہ گاڈ گفٹڈ ہے، یہ ایک عام انسان کا کام نہیں ہے. اب ہمارا کام یہ ہوتا ہے، الطاف بھائی تو اپنا کام کر رہے ہیں، اب ہم لوگوں کا کام یہ ہے کہ نہ صرف الطاف بھائی کے لیکچرز کو سمجھیں، ان کو ایبزارب کریں، بلکہ اس کو آگے اپنے آنے والی جو جنریشنز ہیں ان تک آنے میں مدد کریں، اس کا ٹرانسلیشن کریں. تو انشاءاللہ ایم کیو ایم یو ایس اے اس پر کام کرے گا کہ لیکچرز کو انگریزی میں ٹرانسلیٹ کر کے اور اس کو ایک بک کی فارم میں، جو آپ نے کہا کہ یونیورسٹی ماشاءاللہ الطاف بھائی ہیں، تو ایک یونیورسٹی انشاءاللہ بنے گی جس میں یہ تمام لیکچرز رکھے جائیں گے، اور تمام الطاف بھائی کے جو فکر و فلسفہ جو الطاف بھائی ہمیشہ ہم لوگوں کو دیتے رہتے ہیں وہ انشاءاللہ ہم جمع کریں گے، پوری کوشش کریں گے. یہ ہمارا الطاف بھائی سے وعدہ ہے. انشاءاللہ بس یہی کہ ہم اس کام کو آگے بڑھائیں. اور آپ نے ذکر کیا کہ ہمارا جو آزاد وطن ہوگا انشاءاللہ سندھو دیش، تو اصل بات اب یہی ہے جو ہم کہہ رہے ہیں، ہمیں تربیتی حصہ ہے. الطاف حسین بھائی نے یہ جو مذہب کے نام پہ ہمارے پیرنٹس، گرانڈ پیرنٹس ہمارے جو بیچارے بیوقوف بن گئے، اب اس غلطی کو ہم سدھارنے کی طرف جا رہے ہیں. تو یہ حقائق سامنے لا رہے ہیں الطاف بھائی دوبارہ. اور کرنٹ سچویشن میں الطاف بھائی جو ایکٹیویٹیز ہیں، جو صورتحال ہے سندھو دیش کی آزادی کی صورت میں، جو ہم تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں، تو یہ دونوں کو کمبینیشن ٹائم فریم دیکھیں تو وہ اس طریقے سے میچ کرتا ہے کہ آپ تاریخ بھی دیکھیں کہ تاریخ میں مسلمانوں کو کس طریقے سے بیوقوف بنایا گیا. ان پنجابیوں نے پاکستان کے نام پہ سب سے زیادہ تاریخ انسانیت کا مسلمانوں کا قتل عام، 20 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کروایا. تو یہ قصور بھی علامہ اقبال اور اس قسم کے پنجابی لیڈران کا ہے. یہ حقائق بنتے ہیں میرے نزدیک. اور ہم اپنے پروگرام کے بالکل اختتامی لمحات کی طرف ہیں، لیکن ایک یاد دہانی اور کرا دیں. کل 5 جولائی کو ایک ٹویٹر ٹرینڈ چلانے جا رہے ہیں، اور تمام آپریس نیشن، تمام مظلوم قومیں اس میں ایک پیج پر ہیں، اور اس کو
جسے ہے ریلیز آل مسنگ پرسنز، تو کراچی سندھ وقت کے مطابق صبح 10 بجے سے رات 12 بجے تک وہ ٹرین چلے گا، اور اس میں ہم تمام مکتبہ فکر سے، تمام مظلوم قومیتوں سے دوبارہ گزارش کرتے ہیں. MQM رابطہ کمیٹی کی طرف سے بھی ایک بھرپور قسم کی کیمپین کا ہدایت نامہ جاری ہوا ہے اپنے تمام کارکنان کو، تمام ساتھیوں کو، تو ہمیں اس کو ضرور فالو کرنا ہے اور اس میں اپنے بھرپور انداز میں ٹویٹس کرنے ہیں. یاد رکھیں سندھ وقت کے مطابق صبح 10 بجے سے رات 12 بجے تک ریلیز آل مسنگ پرسنز، یہ ہیش ٹیگ ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ ارشد بھائی نے ایک ذکر کیا تھا سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، تو میں گزارش کروں گا کہ ہم اپنے پروگرام کا اختتام اس آگ لگانے والے علامہ اقبال کے اس کلام سے کریں. بے شک وہ پنجابی ہیں، لیکن جب یہ کلام الطاف بھائی پڑھتے ہیں تو کتنی آگ لگتی ہے. تو IIT کی ٹیم نے وہ ترانہ یا وہ کلام جو ہندوستان میں بہت عقیدت و احترام کے ساتھ سنا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے، تو ہم چاہیں گے کہ وہ دکھائیں. اس کے ساتھ ہی ہم پروگرام کا اختتام کریں گے. لیکن اس سے پہلے میں معذرت چاہوں گا ارشد حسین بھائی کی طرف سے. ارشد حسین بھائی ڈپٹی انفارمیشن سیکریٹری ہیں ہمارے رابطہ کمیٹی کی، ان کی انتہائی مصروفیت تھی تو انہوں نے ہمیں وقت دیا، ان کا شکریہ. سہیل خان دادا بھائی کا شکریہ، یوسف بھائی کا شکریہ. اگر IIT کی ٹیم وہ ترانہ لگا دے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا آخر میں، اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں. وہ سب سے اونچا ہمسایہ تمہارا، پربت وہ سب سے اونچا ہمسایہ آسماں کا، وہ سنتری ہمارا، وہ پاسباں ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا کی ہزاروں ندیاں، گودی میں کھیلتی ہے جس کی ہزاروں ندیاں، گلشن ہے جس کے دم سے رش کے سینا ہمارا، ہمارا سارے جہاں سے اچھا
रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। जिसने बिखरी हुई कौम को एक जा मुत्तहिद कर दिया, जिसने बिखरी हुई कौम को एक जा मुत्तहिद कर दिया। जिंदगी जिनकी दुश्वार थी, उनको जीने का ढंग दे दिया। काफिले हक के रुकते नहीं, चलते रहना मेरे हमनशीं। काफिले हक के रुकते नहीं, चलते रहना मेरे हमनशीं। काफिले हक के रुकते नहीं, चलते रहना मेरे हमनशीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। ये ज़मीनी जो है फासले, जल्दी ही अब सिमट जाएंगे। ये ज़मीनी जो है फासले, जल्दी ही अब सिमट जाएंगे। कायद अल्ताफ खुशियाँ लिए, शान से जब वतन आएंगे। जगमगाएगी हर एक जमीन, एक दिन होगी फतह मुबीन। जगमगाएगी हर एक जमीन, एक दिन होगी फतह मुबीन। जगमगाएगी हर एक जमीन, एक दिन होगी फतह मुबीन। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। छुप न पाएगा बातिल कहीं, मुत्तहिद है मकानों मकीन।
न पाएगा बातिल कहीं, मुत्तहिद है मकानों मकीन। फिक्र अल्ताफ जाना फरी और खुदा पर है अपना यकीन। कौम की जुर्रतों का अमीर, हर नवा जिसकी जान आफरी। कौम की जुर्रतों का अमीर, हर नवा जिसकी जान आफरी। कौम की जुर्रतों का अमीर, हर नवा जिसकी जान आफरी। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। यूं तो दुनिया में रहबर बहुत, उसके जैसा कोई भी नहीं। अपने रहबर पे रखना यकीन, तुम न भटकोगे रास्ता कहीं, तुम न भटकोगे रास्ता